قیامت کیسے قائم ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقعے میں کیا ہونے والا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا کہ جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں، ہمارے ملک کے اطراف میں جو پڑوسی مسلم ممالک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن ایک علامت قیامت کے تعلق سے کوئی ایک نئی بات ہوتی ہے، اور کوئی ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی مطلب مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واردات، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینک جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی ہے یہ علامت قیامت۔ اور پھر جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ملک عزیز کے، دنیا کے دیگر ممالک کے، تو یہ بات بہت زیادہ رونما ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئیں گی، کیا آ گئی، کیا بس آنے والی ہے کیا، اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہے، یاد رکھیں۔ اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے امام مہدی سے لے کر خاتمے تک، یہ آلریڈی میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیں۔ 2011 کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤتھ امریکن یا لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی ایک کلچر تھا، سیویلائزیشن تھی، انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو 2012 پہ ختم ہو رہا تھا، نتیجتاً بولے اب قیامت 2012 میں آنے والی ہے۔ وہ اتنا چرچت یا پاپولر ہو گیا تھا تو ہم نے ایک سیشن ہی رکھ دیا تھا کہ علامت قیامت کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے قیامت کب آنے والی ہے، علامت قیامت کیا ہے۔ اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مان رہے تھے، وہ ان کے بلیف ہے، وہ جو ماننا چاہے مانے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کیسے بنی، دنیا بننے سے پہلے کیا حالات تھے، قرآن و سنت نے اس کے بعد کے حالات کا تذکرہ کیا، تاریخ میں وہ ساری چیزیں ملتی ہے، قرآن نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، قرآن نے علامت قیامت بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی، اس کے بعد بھی اتنی غلط فہمی، یہ بڑی تعجب کی بات تھی۔ تو بہرحال جب ایک سیشن رکھا گیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کا فائدہ ہوا، اب پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں لوگ پھر وہی سوالات کر رہے ہیں، اب پھر آنے والی ہے قیامت، اب کل آنے والی ہے کہ ارے فلاں چیز ہو گئی، ارے فلاں یہ ہو گئی۔ تو یاد رکھیے علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے، چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اب، اور اس کے مطابق پھر چیزیں ہو رہی ہے یا چیزیں سوچی جا رہی ہے، پھر انٹرنیٹ پر ایسے سینسیشن کریٹ ہو رہے ہیں، لوگ ویوز کے اور لائکس کے چکر میں ایک سے ایک چیزیں بنا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہونے والی ہے، اور بس وہ کچھ تو بھی ایک ایسی بات بولے گا کہ تعجب کر دیں گے، اور لوگ سوچے مجبور بھی ہے، لوگ صحیح بات تو نہیں، تھوڑا اس کو ویریفائی تو کر لیں۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت کے اندر علامت قیامت اتنی واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی واضح ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ گمراہی اور جو آج کل کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے، ہم انشاءاللہ عزیز اس سے بچ جائیں گے، خود بچیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ عزیز ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو علامت قیامت یاد رکھیے کوئی بری اور اچھی نہیں ہوتی ہے، علامت قیامت کا معنی ہوتا ہے قیامت کب آئیں گی اس سے پہلے ایک نشانی، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو آپ کتنے دور ہے آپ کے ڈیسٹینیشن سے، پہلے میل کے پتھر ہوتے تھے، مائل سٹونز لگے ہوئے ہوتے تھے، آج کل مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا کہ اب آپ جو ڈیسٹینیشن جا رہے ہیں، سمجھ لیجیے یہاں سے آپ بمبئی کی طرف جا رہے ہیں تو بمبئی اتنے دور، بمبئی اتنے دور، پونا بیچ میں ناس، سب کی وہ ڈائریکشن دیتے رہتا ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں، تو یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر علامت بری ہے، ٹھیک ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نارمل چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں عرب کے علاقے میں بنیں گی، تو دیکھو ہاں یہ دیکھو عربوں نے عمارتیں بنا دی بڑی بڑی، اب یہ برا کام کر رہے ہیں، علامت قیامت ہو گئی ثابت اب آنے والی، لیکن کہیں بھی حدیث نے نہیں کہا کہ بڑی عمارت بنانا یہ غلط کام ہے، علامت ہے، وہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہوں گی، تو علامت قیامت اچھی بھی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ ایک مائل سٹون نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہے اس کو جاننے کی چیزیں یاد رکھیں۔ دوسری چیز، علامت قیامت نے بڑی اور چھوٹی دو نشانی یاد رکھی، ہم چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی دیکھیں گے صرف جو آج دیکھیں گے صرف، اور اس کے بعد جتنی دیکھیں گے وہ سب بڑی دیکھیں گے، اور بڑی نشانیاں 10 دیکھیں گے، تو کل ہم 11 نشانیاں دیکھیں گے یاد رکھیں صرف، جس میں سے ایک چھوٹی اور 10 بڑی۔ آپ کہیں گے ایک چھوٹی ہم نے کیوں رکھی اور 10 بڑی کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھوٹی جو ہے وہ بڑی اہم علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک علامت کے جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی،
اس علامت کے ظاہر ہونے پر دیگر علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. مطلب ہم یہ کہیں گے یہ چھوٹی علامتوں کا اینڈ ہوگا اور اس کے بعد اسی علامت کے ساتھ بڑی علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو پھر کیا ہو جائے گا, وہ علامتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایسا کیا ہو رہا تھا, یہ پہلے کیا ہوا تھا جو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے ایک سیشن وہ کر لیا, اور یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اہم علامت ہے, اس لیے کہ جو امام مہدی کا ظہور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اہم علامت ہے. امام مہدی, مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ, ہدایت والا. یہ نام نہیں ہے, یہ لقب اور ٹائٹل ہے ان کا, یاد رکھیں. نام وغیرہ ہم تفصیلات دیکھیں گے, تو یہ ٹائٹل ہے. تو مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں, یاد رکھیں. مہدی کا تصور یہود میں, یہود اور ظاہر سی بات ہے جو ان کی زبان ہے ہبری جو یاد رکھیے وہ عربی جیسی زبان ہوتی ہے, سسٹر لینگویج سے یاد رکھیں, تو ان کے پاس ہی مہدی کہا جاتا ہے. تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ایک مہدی کا. ٹھیک, عیسیٰ جو ہے عیسائی بھی جو ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, یاد رکھیں. اور ان کے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے, دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے, یا ایک مہدی آئیں گے, ان کے پاس بھی ایک ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ان کے اندر بھی مہدی کے بارے میں باتیں انتظار کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہمارے مہدی کہیں چلے گئے, پردہ پوش ہو گئے, وہ نکل کے آنے والے. تو سب جگہ مہدی کا تصور ہے, یاد رکھیں کہ کوئی ایک ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا اور زمین پر جو فتنہ اور فساد اس سے پہلے مچا تھا اس کو ختم کریں گا, امن و امان قائم کریں گا, اور اللہ تعالیٰ کی حکومت, امن و امان والی حکومت. ہر مذہب والا یہودی کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس پر, عیسائی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر, ہم کہہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عاقلہ اسلام پر, سب لوگ کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں. تو یہ علامت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں, یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ ایک ایسی علامت ہے, یاد رکھیں, جس کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑا گمراہ بھی کیا گیا, بہت گمراہ کیا گیا, اور آئے گئے دن لوگوں نے اس کے دعوے کیے. اگر آپ یہ سیشن اور اس سیشن کے بعد کے جو 3 سیشن خاص طور سے اور آئیں گے, ٹوٹل تو 5 ہی لیکچرز ہیں, آپ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں, چونکہ ابھی وہ حالات یہ نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کو آسمان سے نہیں اترنے والی بات یاد رکھیں, وہ پیدا ہونے والے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوں گے جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے, وہ آنے والے, چونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. مہدی کا معاملہ ویسا نہیں, یاد رکھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپی ہوئی علامتیں نکل کے آ جائیں گی, آسمان سے اتر کے آئیں گے, وہ پیدا ہوں گے. اور جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا, نام, نسب, حلیہ, مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ, شکل اور صورت کے تذکرے ہیں, اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں. امیزنگ جس کو بولتے ہیں, تعجب پہ تعجب کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے جائیے 100 کلومیٹر, ایک شخص آپ کو ملیں گا اور اس کو فلاں کرنا ہے, اور مجھے کچھ نہ بتا, اس کو حلیہ نہیں, کچھ نہیں, نام نہیں, نسب نہیں, تو کتنا کنفیوژن ہوگا آپ کو. آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب کام دے دیا فیض صاحب نے. آپ جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہی پکڑا دیں گے, وہ تو کچھ بولے نہیں, 100 کلومیٹر بعد جاؤ, ایک آدمی ملیں گا اس کو دے دو. اگر میں آپ سے کہوں 100 کلومیٹر بعد جاؤ, وہاں ایک مخصوص پتھر کے پاس ایک آدمی اس لباس میں ملیں گا, اس کی شکل و صورت ایسی ہوں گی, اس کے بعد فلاں فلاں چیزیں ہوں گی, اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے, اس کا نام پوچھیں گے تو یہ ہے, میرا نام بتاؤں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا, یہ جواب دینے کے بعد آپ کو وہ یہ چیز دیں گا, وہ چیز دینے کے بعد آپ میری یہ چیز اس کو پہنچا دیں. کتنی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کسی بھی ایرے غیر نتو گہرے کو پکڑے اور کہے کہ بھائی فیض صاحب نے آپ کو دیا, تو آپ کہیں گے اس سے بڑا احمق آدمی تو ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھ لیں, ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم حاصل کر لیں, تو یہ جو نت نئے فتنے آ رہے ہیں, یاد رکھیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, وہ سب ختم ہو جائیں گے, یاد رکھیں. مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہیں گا, یاد رکھیں. اور یہ بات میں نے اس 2011 کے لیکچر میں بھی کہی تھی, ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا, کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے یا گزر رہے ہیں, یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس کے بعد لوگ مان بھی رہے اس چیز. آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی امام مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل, سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کیا. مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زمین کے اندر 100 کلومیٹر کھودنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا, اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاں اس کے پیچھے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں جیسا روشن سورج چمک رہا ہے نا, یہ ویسی علامت ہے. اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے, اس کو آپ دیکھ لیں گے. میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گا تو آپ کو تعجب کریں گے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے ان عقائد کو, خاص طور سے علامت قیامت کو خاص طور سے غور سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس قسم کے بہکاوے میں, لوگوں کے بہکاوے میں, کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے, ان تمام سے اپنی حفاظت کر سکے تک. ٹھیک, اسی طرح جو ہے امام مہدی کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہے. امام مہدی نکل کر آئیں گے, یاد رکھیں, ہم کو نکالنا نہیں ہے, اس بات کو بھی سمجھیں. لوگ نکالنے پہ تولے, جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے, اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے, امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو. وہ آئیں گے, وہ پیدا ہوں گے, وہ ایک زمانہ ہوگا. نکالنا نہیں ہے آپ کو, تلاش نہیں کرنا ہے نا. لوگ ترانے گا رہے ہیں کہ مہدی آ جائے, تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب بس اب, تو کوئی کہہ رہا بس 1 ہفتے کے اندر, کوئی کہہ رہا 1 مہینے کے اندر, کوئی کہہ رہا بس یہ جو 30 تاریخ ہے نا اس پہ یہودیوں نے فلاں کرنے والے اسرائیل میں, تو 31 تاریخ کو امام مہدی.
یہ تک ہو رہا ہے یہ بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ایک بچڑا ہے جو 10ویں قربانی جو دینے والی ہے، اس سے پہلے 9 قربانی انہوں نے دے چکے ہیں، جو زعفرانی رنگ کے جو بچڑے کی اب وہ قربانی ہونے والی ہے، 10ویں رہنے والی ہے، اور وہ 30 کو ہے، تو 31 کو امام مہدی، بس اب زیادہ نہیں، مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں حاجی کل کا لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ، جو یہ ایک ہفتے سے ہی تماشا چل رہا ہے، تو یہ 5-6 مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آ ہی جائے، اب وہ آنے والے نہیں نکل کے اس طرح سے۔ ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے، حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے، احادیث میں غور کریں گے، تو وہ نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، وہ ایک موقع اور زمانہ ہوگا جو آج کا زمانہ نہیں ہے۔ جب میں علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والے ہیں، سمجھ رہا بات؟ دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے، حالات تو ایسے بنا لیے نا۔ اگر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آج آج فلاں ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے؟ وہ بھی تو سوچو ذرا۔ اچھا، امام مہدی سے اتنی محبت ہے کہ وہ آئے تو ویسی تیاری بھی تو ان کے سے بننے کی کوشش بھی تو کرو، ہے نا؟ تو کیا ہے، بہرحال وہ چھوٹی باتیں انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائی ہے، ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں، مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا، کم و بیش میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہے جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے، اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ علامتیں رکھوں گا۔ مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی بہت لائیں گا، تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر کوئی ایک حدیث ہوتی ہے جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو متواتر ہے، مطلب اتنی روایت امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھے، مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا، مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، پاسبل ہی نہیں کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو، اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے، مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ، ٹھیک ہے، جس کو ہدایت ملیں گی، یہ آپ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے آپ کا، یاد رکھیے، نام نہیں یاد رکھیے، نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے، ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے، یاد رکھیے، یہ وہ شخصیت ہوں گی، اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی، اور قیامت سے پہلے ہونے والی ہے جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے، اور بڑی علامت سے پہلے کی یہ سیڑھی یاد رکھیے، اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی، امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی۔ تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی، اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا، آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہیں، تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی، اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت، دوسرے میں تیسری علامت، اور تیسری میں چوتھی علامت۔ اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی، کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا، ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا، کیونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے، وہاں ہو رہا ہے۔ ایسا امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس میں چل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑیں گا، دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے، آدھا واقعہ آئیں گا، دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے، تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے، کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر، یاد رکھیے۔ ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی، اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا، تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی، یاد رکھیے۔ اب ہم مہدی کون ہوں گے، ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی، کیوں آئیں گے، اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے، اسی طرح انشاءاللہ کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کریں گے، اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے، یاد رکھیے، ایک سوال کا جواب یہیں دے دے رہا ہوں، وہ ابھی نہیں ہے، وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے، اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے۔ اب آپ کا نام و نسب کیا ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی۔ آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا، تو کیا نام ہوگا، محمد بن عبداللہ، یہ مہدی کا نام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے علامت، اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا ہے، کسی کا نام محمد بن عبداللہ، بتائیے مجھے، اتنی علامتیں واضح یاد رکھیے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ وہ
اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. یاد رکھیے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے. حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں, اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا, ٹھیک, حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا, ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا, فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوگا, کس خاندان سے ہوگا, کیا نام ہوگا. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے, یاد رکھیے, وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے. چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں, اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے, بال سامنے کے کم ہوتے پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, لیکن وہ گنجا نہیں. یاد رکھیے لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا, بڑی, ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے. کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں, تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے. اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے. یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں, مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے, اللہ نے ان کو بنایا, لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوک کے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں. مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں بھائی, تو ذرا شکل و صورت دیکھیں, تیرے سر کے بال چلے گئے پورے, تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لے. یہ احادیث کے اندر, یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے مطلب سر جو پیشانی والا ہوگا, کھڑی ناک والا ہوگا, پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے, بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے, اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر. آپ سمجھے, مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے, شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا. لیکن عجیب بات ہے, امت کال جہالت کا یہ عالم ہے, ہر ایرا گہرا, مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہوا, معلوم ہمارے ملک کے عزیز میں تو الحمدللہ 2-4-5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار, ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا. اور تعجب کی بات ہے, سب کا یوٹیوب چینل. میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا, کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے, آپ کی مدد چاہیے مجھے. تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے, تو بتائیے بڑھوائیے کیا مدد چاہیے. ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا, بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں. میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات, آپ مجھے بول رہے ہیں اگر. یار تعجب کی بات ہے, مطلب آپ عیسیٰ ہے, آپ کا تو کیا معاملہ ہے. اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ, مطلب اس کو, مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو. شکل و صورت سب مس ہو گئی, یہ گال اتنے بڑے ہو گئے, سب مل گئے, اللہ نے بنایا, لیکن دعویٰ بھی تو اس کا نے, رسالت کا دعویٰ کیا. تو کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں نے مذاق اڑا دیا, کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے, پھر تو بہت اس نے بددعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو, تیرا فلاں ہو. میں نے کہا دیتے رہو. تو حالت یہ ہے, کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی مہدی. علامتیں ایسی واضح ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, ایک حدیث اٹھائیے, آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا ہے, مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے, اس کو سیدھا ہم بولتے ہیں نا, ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے, پہلی چیز. اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے, مطلب پاگل نہیں ہے, تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے. کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے, آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں. بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, یہ میری بیوی ہے, تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے. پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے, میرے بھائی کیا کر رہا ہے, چل آ جا ادھر. نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کر رہے ہیں. آج جو امیزنگ چیز, تو آپ اس کا نام محمد ہوں گا, اس کے والد کا نام جو ہے میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا, وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا, کھڑی ناک والا ہوں گا. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور مہدی یاد رکھیے, جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری, مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی, تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے, چاہے ایک دن کیوں نہ باقی. وہ آنا اتنا اٹل ہے, حدیث میں بتایا نا, چاہے ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے. مطلب آنا اٹل ہے ان کا, اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی, یہ بتانا آپ چاہ رہے. یاد رکھیے. اور مہدی کا مقام ہی ہوگا, یاد رکھیے, یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے. یونیورسل, عالمی سطح کے. اس زمانے میں کوئی مملکت, کوئی ملک نہیں رہے گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گے. تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے, ریلیجیس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں. یاد رکھیے. تو بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے, دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا. اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, آپ سے فرمان کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے, جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی, اور لمبی ناک والا ہوگا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی. اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی. 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت. جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا, کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور, ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. حالت یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا, یہ حالت ہے ان کے.
7 साल, किसी की दावा करके 20 साल हो, किसी की दावा करके 30 साल हो गया, 7 साल की बात हो रही है। कहाँ है तुम, कहाँ है तुम्हारी हुकूमत, कहाँ है अमन अमान दुनिया के अंदर। तो एक साहब बोलने लगे, जिसने एक बार दावा किया कि हम फलां हैं, हमारे पास बोले इमाम मेहदी आ गए। तो मैंने कहा भाई अभी कहाँ है, तो टेररिज्म बहुत चल रहा था, अभी छुपे हुए हो थोड़े दिन, फिर उसके बाद निकल के आएंगे। मैंने कहा टेररिज्म खत्म करने तो इमाम मेहदी आने वाला ही, हमको बताया गया, अब ये टेररिज्म से छुप के बैठे हुए। तो यही याद रखिए, ये सब ढकोसले लोगों के। तो यहाँ 7 साल तक आने के बाद हुकूमत करेंगे, याद रखिए। इसी तरह जो है हजरत हसन की औलाद से आप होंगे, याद रखिए। इसी के साथ साथ जो है इनका ज़ुहूर कहाँ होगा, याद रखिए। तो याद रखिए, ज़ुहूर एक जगह होगा, शोहरत एक जगह मिलेंगी, और ये अलामत क़यामत के ताल्लुक से डिस्कशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एंड ऑफ द टाइम है, क़यामत से पहले की बात है। दुनिया कैसी दिखती होंगी, क्या होंगी, मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, है ना। जैसे आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि एक बटन के दबाने में फला काम होया, तो आप भी बोलते फैज साहब को चक्कर आ रहे शायद, या बीमारी हो गई। लेकिन आज देखिए आप, क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक बटन दबाने पे क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप सब जानते हैं। 20 साल की बात कर रहा हूँ, हम बात करें क़यामत से पहले की। साइंस टेक्नोलॉजी का क्या उरूज होगा, अभी एआई के जरिए क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आप सोचिए। क्यों जमाने की बात है, तो कुछ बातें कंफ्यूजिंग नजर आएंगी, मतलब जाहिर से कंफ्यूजिंग नजर आएंगे, यार इसमें तो यार इसमें था। बट ये बात आप जान ले और समझें कि ये बातें जो है आखिरत क़यामत से पहले की हो रही है, ये बहुत उसकी हो रही है। जैसा मिसाल के तौर पर आज के जमाने में देखिए, एक आदमी हुआ किसी मुल्क का, शोहरत कहाँ होती है उसकी, किसी और मुल्क में। कैसी शोहरत हो रही है उसकी, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो आप शोहरत वहां पा रहा है, रहता कहीं और है, समझ रहे ना आप। तो कई चीजें होंगी उस जमाने में, क्या क्या होंगे हम नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है कभी कभी कंफ्यूजिंग नजर आते हैं, बट इसको तदबीक का एक उसूल होता है। जब दो बातें एक ही सही चीज के बारे में बात करी हो, तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को मैच करने की कोशिश करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें कभी दिखेंगी, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत होइए, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। सारी चीजें मैं समझा नहीं पाऊंगा, लिहाजा आप किताबें वगैरह पढ़ी और तफसीलात इंशाल्लाह जाएंगे। और हदीस में कुछ हदीस के अंदर जिसपे कलाम भी किया कुछ उलमा ने, लेकिन बहरहाल वो रिवायतें आती है। तब ज़ुहूर कहाँ से होगा, याद रखिए। तो जो बात हमको पता चलती हुई है कि वो मशरिक से ज़ुहूर होगा, ईस्ट से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फरमा अरब से, और अरब ईस्ट जब फरमा रहे हैं तो उनके लिए वेस्ट जो होता है वही वेस्ट होता है, यूरोप वगैरह। ईस्ट जब कहते हैं तो याद रखिए वो ईरान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये ईस्ट होता है, याद रखिए वहां से। तो जब भी वो इशारा हदीस में मशरिक, मशरिक तो ईस्ट होता है उसका, और उससे मुराद यही ली जाती है क्या, तो इराक से बात हो रही, इराक के ताल्लुक से, ईरान के ताल्लुक से बात हो रही, अफगानिस्तान है, और इंडिया होती है। याद रखिए उस जमाने का सब कॉन्टिनेंट बड़ा इंडिया था, तो ग्रेटर इंडिया जिसको बोलते हैं, आज पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, तो उसकी बात होती है, याद रखिए। तो हदीस के अंदर अल्फाज आती है, याद रखिए वो ये है कि वो मशरिक की तरफ से, याद रखिए उनका ज़ुहूर होगा, याद रखिए। और याद रखिए उनके साथ अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को उनके लिए तैयार कर देगा जो उनका सपोर्ट करेंगे। एक रिवायत में आता है कि उनके सपोर्टर मशरिक से मतलब जाहिर होंगे, ईस्ट से जाहिर होंगे, उनका ज़ुहूर लेकिन एक दूसरी जगह होगा। लेकिन जब उनको लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो ये लोग जो ईस्ट से आएंगे, और हदीस में कुछ हदीस के अंदर जिसपे कलाम भी किया कुछ उलमा ने, लेकिन बहरहाल वो रिवायतें आती है कि वो खुरासान की तरफ से आएंगे, इमाम मेहदी नहीं, उनके सपोर्टर्स। खुरासान जो होता है, याद रखिए एक जमाने में वो एक कंट्री हुआ करता था, सल्तनत होती थी बहुत बढ़िया खुरासान, जिसके अंदर ईरान का एक बड़ा पार्ट था और अफगानिस्तान आज का था उसके अंदर, याद रखिए। इसको कहते हैं खुरासान, सल्तनत उस जमाने में। देखिए आप समझते खुरासान क्या था तो आपको मिल जाएंगे एग्जैक्ट। तो ईरान का एक पार्ट और अफगानिस्तान उसके अंदर आता है, याद रखिए, ठीक है। इसको कहते थे खुरासान उस जमाने। तो खुरासान के इलाके से उनके सपोर्टर आएंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे, याद रखिए, जब मेहदी अपने दावा करेंगे कि मैं मेहदी हूँ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी अलामतें भी इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी, याद रखिए। अब इनके ज़ुहूर का वक्त क्या होगा, याद रखिए। तो इनके ज़ुहूर का जो वक्त होगा जब ये आएंगे, मतलब ये पैदा होंगे, ठीक है, और एक बड़े होंगे, इनकी उम्र की तफसीलात नहीं आती, कितने कब पैदा होंगे या उम्र कितनी पाएंगे, कितना जिएंगे, किस उम्र में मेहदी बनेंगे, अल्लाह वाला, वो सब नहीं। लेकिन जब वो आएंगे तो हालात ये होंगे, रिवायत में आती है खलीफा खिलाफत होंगी, और 3 खलीफाओं के बेटों में झगड़े हो जाएंगे। मतलब खलीफा के इंतकाल के बाद जो खिलाफत के दावेदार होंगे 3 लोग होंगे, और तीनों में डिस्प्यूट हो जाएंगे और तीनों लड़ने लगेंगे। तो इससे पता चला कि जब हम मेहदी आएंगे तो ऑलरेडी मुसलमानों की हुकूमत होंगी, जिस भी फॉर्म में होंगे, करप्ट फॉर्म में होंगे, क्योंकि वही है ना, जितनी बुराई थी मेहदी उसको अच्छाई से भरने वाला तो होंगी। लेकिन अभी आप आज अगर आप कहते हैं इमाम मेहदी के बारे में, तो आज क्या हुकूमत है बताइए, खिलाफत तो नहीं है, हुकूमत एक अलग चीज होती है, खलीफा के बेटे के अल्फाज है। और खलीफा क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है, वो कोई कंट्री का हुक्मरान नहीं होता है, वो मुसलमानों का यूनिफाइड पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर होता है। और हम जानते हैं 1924 में खिलाफत खत्म हो गई, याद रखिए, एक अप्रोक्सीमेटली अभी तक 100 साल होगा जो खत्म हो गया, याद रखिए, ठीक है। तुर्की के अंदर आखिरी खलीफत, तो बहरहाल खिलाफत होंगी, मतलब मुसलमानों की हुकूमत होंगी। और कैसे क्या वो तफसीलात भी आएंगी इस वाक़े में भी, और ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो इसके बाद आएगा वो सेशन में भी कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि दोनों निशानियां बहुत एक दूसरे से गुत्ता गुत्ती बोलते हैं, एकदम मिली हुई एक दूसरे से, ठीक है। तो बहरहाल तो ये खलीफाओं के 3 बेटे होंगे, तीनों में इख्तिलाफ होगा खिलाफत के लिए भी, और इख्तिलाफ झगड़ा इस बात पे होगा कि काबे का खजाना कौन लेगा, मतलब काबे में खजाना होगा कैसा, वल्लाह आलम। कुछ उलमा ने लिखा काबे के अंदर एक खजाना है जो बहुत जमाने से,
ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گے، جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلیں گا، بہت سونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گریں گے اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لا کے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے، علماء کے دونوں رائے، بہرحال واللہ عالم، قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی۔ اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائیں گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے نہیں ہوتے؟ اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہوں گے، واللہ عالم۔ اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو۔ اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوں گا۔ سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر، یہ اس ٹائم میں ہوگا اور ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ این اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی گئے، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے انسان، تو مکے میں ظاہر ہونے والے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں، تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوں گا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کے سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے، تو اور ایسی قتل کریں گے آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی، ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوگی۔ صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا، پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے، مطلب تم اگر رہو تمہارے زندگی میں آئی تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو، تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے، اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا۔ تو یہ غلط بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے، امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے، ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کل مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی، تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے، یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، ہاں، یا بابل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے، وہ نہیں، کوئی بابل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے۔ اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا، کہاں کوئی خراسان، کوئی فوج، کیا نظر آ رہی ہے آپ؟ خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں، کوئی مسلم حکومت۔ آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی۔ وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو میں بھی یہ 9 ایئرس دنیا میں، مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمانوں خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے، تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے، مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے، تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا، تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی،
مطلب پھر دنیا ویسی قتل غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیے ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی، وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جن کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امتوں میں نے کبھی نہیں دیکھا، ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے، کیا اللہ کے رسول کرتے ہوئے، تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کیسا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے۔ عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے۔ اب قریش کے ایک شخص کو نہیں ہے امام مہدی، چونکہ قریشی ہے، نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہاشمی ہے، قریشی یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی یاد رکھیں، امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے، تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ تین خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا۔ کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے، خزانہ لینا چاہیں گے، ٹھیک۔ تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں، وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوگی کہ تین خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ اسے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی، یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے، البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ مطلب جب لوگ آئیں گے تین لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو دھسا دیں گا کمپلیٹلی، سب کو، اچھے اور برے سب کو۔ تو مہاتر نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے راستے سے، دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب۔ پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا،